الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. محترم ناظرین کرام اور دیگر سامعین، آپ کے سامنے تفسیر ابن عثیمین رحمہ اللہ کا ہفتہ واری پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. پچھلے درس میں سورہ فاتحہ پر ہماری گفتگو چل رہی تھی، خاص طور سے اللہ رب العالمین کے قول مالک یوم الدین. اس کے بعد جو آیت ہے سورہ فاتحہ کے اندر وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس کے اندر صرف اللہ رب العالمین کے لیے عبادت کرنے کا اقرار کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی اس بات کا بھی اقرار کیا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں. اللہ کی عبادت اور اسی طریقے سے استعانت، ان دونوں کو، عبادت اور استعانت کو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کیا گیا ہے. ایک بندہ جب یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ عبادت کے اندر تذلل اور انکساری، عاجزی پایا جاتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے اس کے اندر جھکا جاتا ہے، سر کو جھکایا جاتا ہے، حتیٰ کہ اپنی پیشانی کو زمین پر رگڑا جاتا ہے. یہ انتہا درجے کا تذلل اور انکساری ہے جو کہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو سکتا ہے. ایک مخلوق صرف خالق کے لیے یہ صورت اپنا سکتا ہے، اور کسی کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کے اس طرح کی عاجزی اور انکساری کسی دوسرے کے لیے اختیار کرے. چنانچہ اگر کوئی انسان ہوگا وہ اپنی خلقت کی حقیقت کو سمجھتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے اور سب پر ہمیں فضیلت دے رکھی ہے، جتنے بھی کائنات کے اندر مخلوقات ہیں، چاہے شکل و صورت کے اعتبار سے ہو یا چاہے عقل و دانش کے اعتبار سے ہو، اللہ تعالیٰ نے ہر اعتبار سے انسان کو بہترین شکل و صورت عطا کی ہے اور اسے عقل سے نوازا ہے. سچ اور جھوٹ، حق اور باطل، شر اور خیر، اچھائی اور برائی کے درمیان فرق کرنے کی تمیز اس کو عطا کی ہے. ایک انسان ہے جو اچھائی اور برائی کے درمیان فرق کرتا ہے، حق کیا چیز ہے اور باطل کیا چیز ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے. ان سب کے اندر یہ تفریق کر لے جاتا ہے، تمیز کر لے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اسے عقل سے نوازا، اور اسی عقل ہی کی بنیاد پر انسان کائنات کی تمام چیزوں کو مسخر کرتا ہے اور اس سے استفادہ کرتا ہے. کائنات کی ساری سہولیات، بلکہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنایا ہے. انسان اس سے فائدہ اٹھائے، استفادہ کرے کسی بھی طرح سے. تو یہ انسان کی فضیلت ہے. جتنے بھی کائنات میں مخلوق باری تعالیٰ ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، سب کو جو ہے یہ مسخر کرتا ہے، سب پر یہ حکمرانی کرتا ہے. تو یہ انسان کی فضیلت ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، انسان کو، اپنے بنی آدم کو اپنے فضیلت دے رہے. انسان جو اپنے اس مقام اور مرتبے کو اگر پہچان لے اور یہ اس کو سمجھ ہو جائے کہ ہمارا کیا مقام ہے، اگر اس سے یہ بات کہی جائے کہ میں تم کو پوری دنیا دے دوں گا تو میرے لیے سجدہ کر لو،
یعنی اپنی پیشانی کو میرے سامنے جھکا دو۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی جو عقل مند انسان ہوگا وہ راضی نہیں ہوگا کہ کسی اپنے جیسے کسی مخلوق کے سامنے اپنی پیشانی کو رگڑے، الا یہ کہ وہ عقل و دانش سے محروم ہو، الا یہ کہ وہ پاگل ہو یا اسے پاگل بنا دیا گیا ہو، یا یہ کہ اس کی عقل پر تالے پڑ گئے ہوں، اسے اپنی اہمیت کا اندازہ نہ ہو، اسے اپنے مقام و مرتبے کا احساس اور شعور نہ ہو، وہی اپنے جیسے کسی مخلوق کے سامنے جھک سکتا ہے۔ یا تو اس کی عقل پر تالے پڑ گئے ہو، یا تو مجنون اور پاگل ہو، یا اسے پاگل بنا دیا گیا ہو، وہی جو ہے اپنے جیسے مخلوق کے سامنے جھک سکتا ہے، ورنہ انسان جو ہے اللہ کے علاوہ، خالق کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھک سکتا۔ اور عبادت جو ہے یہ ایک انسان کی زندگی میں جو مطلوب ہے، جو بندہ اس کے اندر اقرار کیا اس آیت کے اندر، یہ اگر آپ بولو کہ میں جو ہے اللہ تعالیٰ صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تو عبادت یہ ہے کیا چیز؟ جتنی بھی چیزوں کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ ساری چیزیں شامل ہیں، یعنی ان کی بجاوری کرنا۔ قرآن اور حدیث کے اندر جہاں بھی ملے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزوں کا حکم دیا ہے ان سب کی بجاوری کرنے کا نام عبادت ہے۔ تو اس کی اطاعت اور اس کی عبادت یہ مطلوب ہے، اور یہ تخلیق انسانی کا مقصد ہی اللہ کی عبادت کرنا۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ انسان کو، جنات کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور جتنے بھی رسول بھیجے گئے، نبی بھیجے گئے، وہ اسی مقصد کی یاد دہانی کے لیے۔ جب یہ انسان اپنے اس تخلیق کے مقصد سے بھٹکا ہے اور اس کے اندر انحراف آیا، تو مقصد کیا تھا؟ اللہ کی خالص اللہ کی عبادت کرنا۔ اگر وہ بھٹکا اس سے اور دوسرے کی عبادت میں چلا گیا، یا تو کلی طور پر دوسرے کی عبادت کرنے لگا اللہ کو چھوڑ کے، یا پھر اللہ کے ساتھ دوسروں کی بھی عبادت کرنے لگا، جس کو شرک کہتے ہیں، یعنی وہ اللہ کی بھی عبادت کرتا ہے اور دوسروں کی بھی عبادت کرتا ہے، عبادات کے اندر وہ غیر اللہ کو شریک کرتا ہے، اور کچھ ہوتے ہیں کلی طور پر وہ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ جو بھی ہو، جب انسانیت راہ حق سے بھٹکی ہے، جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ انسانیت راہ حق سے بھٹکی ہے، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کی جو اصل راہ تھی وہ یہ کہ وہ اللہ کی عبادت اور اطاعت کرے، وہ اس کے بھٹک گیا، مطلب وہ غیر اللہ کی پرستش کرنے لگ گیا، شرک کرنے لگ گیا، تو پھر اس وقت رسول آئے اور رسولوں نے اسے صحیح راستہ بتایا کہ زندگی گزارنے کا یہ صحیح راستہ ہے، اس دنیا کے اندر تمہیں بھیجا گیا ہے، تمہیں پیدا کیا گیا ہے اللہ کی عبادت کے لیے، اس کی اطاعت کے لیے، اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت میں گزارنے کے لیے، اس لیے بھیجا اللہ تعالیٰ نے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جن تمام چیزوں سے منع کیا اسے روک دینا، یہ بھی عبادت میں شامل ہے کہ جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے، ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کن چیزوں سے منع کرے گا جو اللہ کو پسند نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جن بھی چیزوں سے منع کیا ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے وہ سب حرام چیزیں، وہ سب محرمات ہیں۔ تو جتنے بھی حرام کاموں سے، حرام چیزوں سے اللہ نے منع کیا، ان سے رک جانا، انہیں چھوڑ دینا، ان کے قریب نہ جانا، یہ بھی جو ہے اللہ کی عبادت میں شامل ہے۔ ایک طرف ہے کہ اللہ جن چیزوں کو چاہتا ہے، جن چیزوں کو پسند کرتا ہے، تو ان کا حکم دیتا ہے کہ بندہ یہ اس کو کر کے وہ ہمارا محبوب بن جائے، وہ ہمارے نیک بندوں میں شامل ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ
نے جن بھی چیزوں کا حکم دیا ہے وہ اس کی بجاوری کر کے انہیں انجام دے کر وہ اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جاتا ہے، اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ان کو چھوڑ کر ان سے دور رہ کر کے وہ اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی انسان ہے کہ وہ جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو تو کرتا ہے، انہیں انجام دیتا ہے، لیکن جن چیزوں سے منع کیا اسے نہیں روکتا ہے، ان کو بھی کرتا ہے، وہ اچھائی بھی کرتا ہے، واجبات کو بھی کرتا ہے، نیکیاں بھی کرتا ہے، لیکن ساتھ میں وہ غلط کام بھی کرتا ہے، محرمات کو بھی وہ انجام دیتا ہے، اس کا بھی ارتکاب کرتا ہے، تو پھر وہ جو ہے اللہ کے محبوب بندوں میں نہیں ہوگا۔ لہذا دونوں ضروری ہے ایک ساتھ کہ جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو بھی بجا لایا جائے اور جن چیزوں سے روکا ہے ان سے اجتناب کیا جائے، انہیں چھوڑا جائے۔ آپ دیکھیں قرآن کے اندر جہاں پر ایک طرف اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہ چیز تمہیں کرنا ہے، تمہیں نماز پڑھنا ہے، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، روزہ رکھنا ہے، اور اسی طریقے سے واتموا الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرنا ہے، اور بھی جتنے احکامات ہیں، فرائض ہیں، واجبات ہیں، ان کے کرنے کا حکم ہے، تو وہیں پر آپ دیکھیں گے بہت ساری چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے، حرام قرار دیا کہ ان کے قریب نہیں جانا، یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے، یا تو دنیا میں اور یا آخرت میں، یا دونوں جگہ نقصان دہ ہے۔ تو دونوں چیزوں کو کرنا اور دونوں چیزوں کو بجا لانا یہ ضروری ہے، کیونکہ اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی انسان چھوڑے گا تو اس کو عبادت کرنے والا نہیں کہا جائے گا۔ اور یہ چیز صرف جو ہے عمل سے کرنے کا انعام نہیں ہے، ساری چیزوں سے دل میں اعتقاد رکھنے کو بھی کہیں گے اور زبان سے اقرار کرنے کو بھی کہیں گے، اور جسم کے اعضاء اور جوارے سے اس کو عملی پیمانے پر انجام دے کر کے بھی کہیں گے، ہر اعتبار سے، اس لیے کہ بہت سارے اعمال اور واجبات ہیں جو دل میں اعتقاد رکھنے کو کہتے ہیں، اور سب سے اہم ہے اعتقاد رکھنا، یہ بھی دین کا ایک اہم ستون ہے، بنیاد ہے۔ بہت ساری چیزیں دین میں وہ صرف جو ہے دل سے مان لینے میں شامل ہے، اقرار دل سے اقرار کرنے میں شامل ہے، اگر آدمی اس کو نہیں مانتا ہے تو مسلمان ہی نہیں ہوگا۔ غیبیات کی بہت ساری چیزیں ہیں، قبر کے بارے میں، عذاب قبر کے بارے میں، برزخ کے بارے میں، اور پھر اس کے بعد آخرت کے بارے میں، جنت اور دوزخ کے بارے میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے، فرشتوں کے بارے میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے بارے میں، اس کی ذات کے بارے میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے، قیامت اور اس کی نشانیوں کے بارے میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے، بہت ساری چیزیں۔ اس سے پہلے جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں، یاجوج ماجوج کا نکلنا ہے، دابہ کا نکلنا ہے، آگ کا نکلنا ہے، دجال کا نکلنا ہے، مہدی کا ظہور ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی ہے، بہت ساری چیزیں، بہت سارے لوگ جو ہے یہ جو بڑی بڑی چیزیں ہیں جن کے بارے میں قرآن میں یا حدیث میں خبر دیا گیا ہے، اگر اس کو نہیں مانتے ہیں، مثال کو تو کیا ہے، دل ہی سے تو ماننا ہے اور نہ ماننا ہے، تو اگر جتنی بھی چیزوں کا حکم دیا گیا اس کو ماننا ہے، یہ سب ہوگا۔ اگر آدمی کسی ایک بھی چیز کا انکار کر دیتا ہے، نہیں مانتا، جس کا ذکر آیا ہوا ہے، جس پر ایمان لانے کی بات کہی گئی ہے، جسے آپ دیکھیں بہت سارے عقل پرست جو ہوتے فرشتوں کا انکار کرتے ہیں، کہتے فرشتے وشتے کچھ نہیں ہے، یہ جو ہے جراثیم ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ ایسے ہی برزخ کے قبر کے بارے، عذاب کے بارے میں، عذاب قبر کا بہت سارے لوگ جو انکار کر دیتے ہیں، تو انکار کیا ہے، وہ دل سے نہیں مانتے۔ تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ان کو دل سے مانا جاتا ہے، دل سے اس کا اقرار کیا جاتا ہے، تو یہ ضروری ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں زبان سے کہی جاتی ہیں، اس کو قول عبادت کہتے ہیں، اور دل سے جو ماننے والی چیزیں ہیں ان کو قلبی عبادت کہتے ہیں۔ قلبی عبادت، قلب مانے دل ہوتا ہے، اور زبان سے جو چیزیں کہی جاتی ہیں عبادات کا حصہ ہیں ان کو قولی عبادت کہتے ہیں۔ قول مانے بات، تو زبان سے کہی جاتی ہے۔ مثال آپ دیکھیں، بہت نماز ہے،
نماز میں آپ جو ہے ٹھیک ہے، اس میں جو ہے جسمانی عبادت بھی ہے، اٹھتے بیٹھتے ہیں، لیکن قولی عبادت بھی ہے۔ آپ اس میں جو ہے دعائیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ساری چیزیں، ذکر و اذکار، تکبیرات، تسبیح اور دوسری چیزیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ قولی عبادت ہے۔ تو یہ نماز جو ہے یہ قولی اور بدنی دونوں۔ کچھ عبادات ہوتے ہیں مالی عبادات ہوتے ہیں، جیسے زکوٰۃ ہے تو مالی عبادت ہے، اور اس طریقے سے حج ہے، وہ مالی اور بدنی اور قولی سب ہے۔ اب حج عمرہ میں دیکھیں گے وہ ساری چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ وہ مالی عبادت بھی ہے کیونکہ بغیر مال کے وہ پورا نہیں ہوگا، کم سے کم اگر مکہ ہی کا کیوں نہ ہے کم سے کم قربانی کرنا پڑے گا، تو مالی عبادت ہے۔ اسی طریقے سے وہ بدنی عبادت ہے، اس میں بڑی مشقت اٹھانی پڑتی ہے حج میں، اور اسی طریقے سے قولی عبادت ہے۔ آدمی جہاں بھی جاتا ہے دعائیں پڑھتا ہے، ذکر و اذکار ہی ہے، اس میں قربانی کے علاوہ ذکر و اذکار ہی ہے سب۔ جہاں بھی جاتا ہے، جس بھی مقام پہ، جس بھی مسائل میں وہ جاتا ہے، چاہے حرم میں جائے یا مینا میں جائے یا اسی طریقے سے مزدلفہ میں جائے، عرفہ میں جائے، کہیں بھی جائے، اسے وہاں رہ کر کے نماز پڑھنا ہے اور ذکر و اذکار کرنا ہے، دعائیں پڑھنا، یہی کرنا رہتا ہے۔ تو وہ ہر چیز ہے، قولی عبادت بھی ہے، بدنی عبادت بھی ہے، مالی عبادت بھی ہے، سب۔ تو عبادات کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ مالی عبادت ہے۔ تو کچھ عبادات ہیں جو اعتقادی ہوتی ہیں، جن کو قلبی کہا جاتا ہے، اور یہ بے شمار ہے، بلکہ بہت سارے لوگوں نے تو اس کو آدھا شمار کیا ہے، 50-50، 50% یہ جو ہے قلبی عبادتیں ہیں، دل سے مان لینے کو، اور یہی اہم ہے، دل سے مان ہی کے بندہ مسلمان ہوتا ہے۔ آدمی سب سے پہلے دل ہی سے اقرار کرتا ہے، اگر دل سے اقرار نہ کرے اور ایسے آ جائے تو اس کو منافق کہیں گے۔ تو دل سے ماننا یہ سب سے اہم ہے۔ جب تک دل سے نہیں مانے گا، وہ شرک اور کفر سے نکل کر کے اسلام کے دائرے میں آ ہی نہیں سکتا۔ بظاہر تو آ سکتا ہے، مثال کے طور پر کوئی کہے دیکھو میں کلمہ پڑھ رہا ہوں زبان سے، تو زبان سے کلمہ پڑھ کر کے وہ آ سکتا ہے، لیکن دل سے اگر نہیں وہ مان رہا ہے، دل سے اقرار نہیں کر رہا ہے، تو وہ حقیقت میں وہ اسلام کے اندر نہیں آ سکتا۔ صرف وہ ظاہری طور پر دکھے گا، حقیقت کے اعتبار سے نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا۔ وہ حقیقت میں منافق ہوگا، جس کو اعتقادی منافق کہتے ہیں۔ تو عبادات میں آپ دیکھیں، قلبی عبادت ہے، یہ بہت ہی اہم ہے، ایمانیات اور غیبیات کی ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ دیکھیں ایمان کے جو 6 ارکان ہیں وہ سب جو ہے اس کے اندر، اور عذاب قبر سے لے کر کے برزخ کے حالات، اس کی زندگی، اور پھر میدان محشر کے تعلق سے قیامت کے روز حساب و کتاب، پھر صراط، میزان کا قائم ہونا، کتنی چیزیں ہیں۔ بہت سارے لوگ تو سب انکار کرتے ہیں صفات کا، ہر چیز کا۔ پھر اس کے بعد جنت کی نعمتیں ہیں، دوزخ کی جو ہے عذاب ہے، اس کی اس میں کون کہاں کیا جائے گا، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ماننے کو بولتے ہیں اقرار۔ آپ دیکھیے قیامت سے پہلے کتنی ساری چھوٹی نشانیاں، بڑی نشانیاں، ابھی میں نے کچھ چیزیں بتائی ہیں۔ اس کے علاوہ جو اخبار ہیں قرآن کے اندر، اخبارات ہیں، ماضی کے اخبارات، ماضی کی قوموں کے اخبارات، جو انبیاء گزرے اور ان کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، کیونکہ ان چیزوں کے بارے میں ہم نہیں جانتے ہیں، ہم نے نہیں دیکھا کہ کون سے نبی کے ساتھ کون سی قوم تھی اور ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا۔ ہاں ٹھیک ہے، کچھ کتابیں پچھلی قوموں کی ہیں، موجود ہیں، لیکن ان پر بھروسہ نہیں ہے، کیونکہ ان کے اندر تحریف ہو چکی ہے۔ تورات ہے، انجیل ہے، اور اس طریقے سے کچھ صحیفے ہیں، ان کے اندر تحریف ہو گیا، تو ان پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ قرآن کے اندر جو خبر دی گئی ہے، یا اللہ کے نبی نے جو کچھ حدیث کے اندر بتلایا ہے، اللہ کے رسول بھی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے تھے، اللہ ہی کی طرف سے کہتے تھے۔ تو جو کچھ بھی بتلایا گیا ہے قرآن اور حدیث کے اندر ماضی کے تعلق سے، ماضی کی خبریں ہم نہیں اسے جانتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس کو بھی ماننا پڑے گا۔ قوم سمود کے بارے میں جو اللہ نے بتا دیا، قوم ہود کے بارے میں بتا دیا، قوم لوط کے بارے میں جو کچھ بتا دیا، حضرت یوسف کے بارے میں جو کچھ بتا دیا،
ان کا واقعہ جتنا جو کچھ بھی ہے تفصیل سے سورہ یوسف کے اندر قرآن میں ایک ہی جگہ پوری تفصیل سے اللہ نے بتا دیا اور کہیں پر نہیں مذکور۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو بھی تفصیل بلکہ حضرت آدم کے تعلق سے جو کہ پہلے انسان ہے پورا ڈیٹیل آپ کو قرآن میں مل جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کے اندر جس طریقے سے بتایا گیا وہ انجیل میں آپ کو نہیں ملے گا۔ جس طرح اچھے انداز میں اس کا اقرار خود عیسائی کرتے ہیں کہ جس پرفیکٹ انداز میں اور جس حقیقی اور اصلی مقام و مرتبہ کے مستحق ہیں یہ دونوں ماں باپ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ مریم، جس طریقے سے ان کے مقام کو واضح کیا گیا ہے قرآن کے اندر اس طرح کہیں نہیں بتایا گیا، نہ انجیل میں اور نہ کہیں۔ تو قرآن کے اندر جو بتایا گیا ظاہر سی بات ہے ماضی کے تعلق سے اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ایسے ہی مستقبل کے بارے میں بہت ساری خبریں بتائی گئی قرآن کے بارے میں کہ یہ ہوگا، آسمان کے بارے میں، سمندر کے بارے میں، پہاڑوں کے بارے میں کیسا ہو جائے گا اور کیسا زلزلہ ہے بہت، اور کیسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ تو وہ ساری چیزیں ماننا ہے، دل سے اقرار کرنا ہے، ان پر ایمان لانا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ قلبی عبادات کہتے ہیں۔ اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں قولی زبان سے بولنے کے لیے جو پڑھی جاتی ہیں چیزیں، آپ قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اس پر آپ کو ثواب ملتا ہے، بیٹھ کر کے آپ تلاوت کر، یہ کیا ہے؟ یہ قولی عبادت ہے۔ اسی طریقے سے واضح و نصیحت کرنا یہ بھی قولی عبادت میں آئے گا۔ دین کی بات آپ کسی کو بتا رہے، واضح نصیحت کر رہے، کوئی بھی دین کی بات ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے، صحیح بات ہے بتا رہے، لوگوں تک دین کو پہنچا رہے، یہ کیا ہے؟ قولی عبادت ہے۔ بدنی عبادت ہے، جسم کے اعضاء اور جوارح سے جس کو انجام دیا جاتا ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں نیک کام آپ کرتے ہیں اپنے ہاتھ سے وہ بدنی عبادات میں جائیں گی۔ مالی عبادات ہیں، آدمی جو ہے اللہ کے راہ میں اجر و ثواب کی نیت سے وہ خرچ کرے، کچھ بھی خرچ کرے، اس میں سب سے اہم جو زکوٰۃ ہے، اس کے علاوہ بھی صدقات ہے اور تعاون وغیرہ ہے۔ تو یہ سب بدنی تو عبادات کی جو آپ دیکھیں گے زندگی، انسان کی زندگی جو ہے وہ عبادات سے عبادت ہے کہ انسان وہ چلتے پھرتے جہاں بھی رہے وہ گویا اگر اللہ رب العالمین کے احکامات کی روشنی میں وہ زندگی گزار رہا ہے تو اس کی پوری زندگی عبادت اور اطاعت سے عبارت ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے ایک جو مومن ہوگا، حقیقی بندہ ہوگا اللہ تعالیٰ کا، وہ اپنی زندگی کو پورا کا پورا اللہ کے لیے نچھاور کر دے گا۔ چنانچہ قرآن میں کہا گیا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہلوایا گیا ہے کہ آپ کہو کہ ہماری پوری زندگی، ہمارا مرنا جینا، ہماری نماز، ہماری قربانی، یہ سب جو ہے، نماز کیا عبادت ہے، قربانی کیا ہے عبادت ہے، جو کہ مالی عبادت ہے، یہ سب جینا مرنا عبادت، قربانی، نماز، روزہ، یہ سب اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں ہے، خالص اللہ کے لیے۔ تو اس لیے جو ہے ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہر لمحہ ہماری زندگی کا جو گزرے وہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں، اس کی اطاعت میں، اس کی فرما برداری میں گزرے، تو گویا ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے احکامات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق